الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے یہ بیان شروع ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت نے فرمایا فطرت اللہ التي فاطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہمارا بیان ہو رہا تھا روحانیت کے متعلق، طریقت کے متعلق، بدایت اور نہایت کے متعلق ہو رہا تھا. تو فطرت کے کتنے حرف ہیں؟ چار. شام فطرت کے کتنے حرف ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے جو آیت سے ہم نے تلاوت کی ہے، تو اس کے چار معنی. کتنے معنی ہیں؟ چار معنی. شام چار حرف ہیں اور چار معنی ہیں. فطرت کا پہلا معنی جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تخلیق کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، اور اس طریقے سے اللہ نے اس کو تخلیق کیا کہ اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تخلیق تو کسی چیز کی ہو گئی مگر اس میں اس کرنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ تو فطرت کا پہلا معنی کیا ہے؟ فطرت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو تخلیق کیا، یہ تخلیق کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی کہ وہ کچھ کر سکے. دوسرا فطرت کا معنی ہے معرفت الہی. فطرت کے چار حرف تھے، تو دوسرا کیا ہے؟ فے توے رے اور تا تے. اور تجوید میں فے کو فا کہا جاتا ہے، توے کو تا کہا جاتا ہے، رے کو را کہا جاتا ہے، اور تا کو تا کہا جاتا ہے، تے کو. ٹھیک ہے؟ تو الگ الگ تجوید کے اور بغیر تجوید کے بتا دیا. چار حرف ہیں، چار معنی ہیں. پہلا معنی تخلیق کے ہے، اور مخلوق کے تخلیق کے اس طریقے سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیتیں بھی رکھی، بغیر صلاحیت کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا. فطرت کا دوسرا معنی ہے معرفت الہی کی، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا. فطرت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا. تیسرا معنی فطرت کا کیا ہے؟ کہ فیضان الہی کو لینا. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایم اے کر لیتا ہے، دوسرا بندہ ایم اے نہیں کر سکتا. میری بات سمجھ گئے؟ لیکن فیضان الہی کو لینے کا معنی یہ ہے فطرت کے کہ اللہ نے اگر اس کو معرفت الہی کی طرف رکھا نظام، تو اس میں لینے کی صلاحیت بھی رکھی کہ وہ اس معرفت الہی کو لے بھی سکے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کو معرفت الہی کا نظام تو فطرت میں رکھا، لیکن اس فیض کو جو اللہ کے انوارات اور تجلیات ہیں، جو روحانیات ہیں، اس کو نہ لے سکے. اب میری بات سمجھ گئے؟ یہ تیسرا معنی ہے. اور فطرت کا چوتھا معنی فطر سے ہے، اور یہ کھنڈی کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم مشروم کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس لیے اس کو فطر کہتے ہیں. سمجھ گئے؟
اور قرآن پاک میں ہے السماء منفطر بہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان کو پھاڑ دیں گے. اور فطر اس کو کہتے ہیں کہ طول کی کیفیت میں، لفظی اور لغوی میں نے طول کی کیفیت میں چیز کو پھاڑ دیں. طول میں ایک ہوتا ہے عرض اور ایک ہوتا ہے طول. طول کی سمت میں کسی چیز کو پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ فطرت کے 4 معنی ہیں، اور اس کا سادہ اور آسان معنی میں آپ کو بتا دوں کہ فطرت کا معنی ہے اسلام کی طرف لوٹنا. آپ بات سمجھ گئے؟ اس کا معنی 4 لفظی میں نے بتایا، لغوی میں نے بتائے. اب میں اس کو سادہ معنی آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ انسان کا اسلام کی طرف لوٹنا. کس کی طرف لوٹنا؟ اسلام کی طرف. کیا آج بنی آدم فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا بنی آدم آج فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے یا نہیں لوٹ سکتا؟ اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. فطرت کے کتنے حرف تھے؟ 4. اس کے 4 معنی ہیں، اور اس کے لوٹنے کے، فطرت کی طرف پلٹنے کے 4 طریقے. کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. پہلا طریقہ کون سا ہے؟ اب اس پر ہم تفصیل سے تھوڑی روشنی ڈالیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کیسے انسان فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے، کیسے انسان اسلام کی طرف لوٹ سکتا ہے. پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کی زبان لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ. اب جب بچے کی آپ زبان لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ گے تو وہ فطرت کی طرف لوٹے گا، اسلام کی طرف لوٹے گا. اور وہ کیسے فطرت کی طرف لوٹے گا اور اس کی کیفیات کیسے ہوگی؟ وہ بچہ جوان ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو اس کے اندر وہ فطرتی جو روحانیت ہے اور جو اسلام کے جو فیوز و برکات ہیں وہ زائل نہیں ہوں گے. دنیا کی آلودگی میں، نفس کی آلودگی میں مبتلا ہوگا، یا شیطان اس کو اغوا نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیسے؟ کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی اور تھوڑا وضاحت کر دوں فطرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچی اور بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ میں وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے. جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ بچہ اور بچی ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر سجدے میں آتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اب تو دنیا کی طرف چلا جا، ماں کے پیٹ کو چھوڑ دے. وہ بچہ بغیر آپریشن کے یا آپریشن کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لے آتا ہے. اور فطرت کی وضاحت یہ ہے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا، جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی شرح میں تفسیر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو ہندو، عیسائی یا یہودی بناتے ہیں. تو وہ ہندو اور عیسائی کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، پہلے وہ پیٹ میں کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. اب جب دنیا میں آ گیا تو اس کی کیفیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے سے لے کر 4 ماہ تک جب بچی اور بچہ روتا ہے تو وہ لوگوں کو روتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. پھر 4 ماہ سے 8 ماہ تک وہ بچی اور بچہ لوگوں کو روتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے محمد رسول اللہ. پھر 8 ماہ سے لے کر 2 سال تک وہ بچی اور بچہ لوگوں کو روتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. اب وہ فطرت اسلام پر پیدا بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بھی کروا لیا. اب یہ جو روحانیت ہے جب ماں باپ اس کی زبان لا الہ الا اللہ سے کھلواتے ہیں 2 سال کا جب بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے تو یہ روحانیت اس کی چلتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. جس فطرت پر وہ پیدا ہوا، جس وہ مذہب اسلام پر پیدا ہوا، اب یہ چیز اس میں ختم نہیں ہوئی. پھر وہ جوان ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے یہ نورانیت اس میں بڑھتی چلی جائے، چاہے وہ جوان ہو جائے چاہے وہ بڑھاپے میں چلا جائے، لیکن وہ اسی طرح معصوم بچے کی طرح معصوم ہوتا ہے اور فطرت پر قائم ہوتا ہے، کیونکہ اس کلمے کے اجازات اور فطرت اسلام کی خاصیت اس کے اندر اسی طریقے سے ترقی کرتی چلی جاتی ہے اور اس کا فائدہ ملتا چلا جاتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ فطرت کی طرف لوٹنے کا. اب یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اندر بھی اس کی کوئی تفسیر ہے، حدیث پاک میں ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حدیث پاک پڑھی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد کو سب سے پہلے ایمان اور اسلام ملا اور اس کے بعد قرآن ملا. ہمیں سب سے پہلے کیا ملا؟
ایمان اور اسلام ملا، اس کے بعد قرآن ملا، اور ہمارے سامنے قرآن پاک نازل ہوا، ہم اس کی حدود، امر اور نہی کو جانتے ہیں، اور ہمارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اس کی حدود کو، اس کے امر کو ضائع کریں گے، اور وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور کہیں گے ہم سے اچھا پڑھنے والا نہیں، اور وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم سے اچھا سمجھنے والا نہیں، حالانکہ اس امت کے بدتر لوگ ہوں گے، یعنی وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور بدتر لوگ ہیں۔ اور آپ نے فرق بیان کیا کہ ہمیں پہلے ایمان اور اسلام ملا اور انہیں پہلے قرآن ملے گا اور بعد میں ایمان اور اسلام ملے گا۔ اب میری بات سمجھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرق بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد کو پہلے ایمان اور اسلام ملا، بعد میں قرآن ملا، ان کو جو ہمارے بعد آئیں گے پہلے قرآن ملے گا اور بعد میں ایمان اور اسلام ملے گا، اور وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور بیان بھی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اس امت کے سب سے بدتر یعنی برے لوگ ہوں گے، اور وجہ کیا ہوگی کہ انہیں پہلے قرآن مل گیا لیکن ایمان اور اسلام نہ ملا۔ اب یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض بھی لے لیا، صحابہ کرام نے، ان کے سامنے قرآن پاک نازل بھی ہو گیا، تو ہم لوگ کیسے کریں؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو شرع کے طریقے پر بتا دیا کہ جب لا الہ الا اللہ سے آپ زبان کھلوا دیتے ہیں تو آپ فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، آپ کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے اور جو اسلام کی کیفیت ہے وہ مختلف طریقوں سے مراحل سے ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس فطرت پر باقی رہتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو آج بھی یہ فطرت کی طرف لوٹنا ہو سکتا ہے، جس طرح صحابہ کرام پہلے صاحب فطرت تھے اور بعد میں ان کو قرآن ملا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ آج بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ فطرت کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ فطرت کی طرف لوٹنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی اپنا حق ادا کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہم میاں بیوی جو فعل کر رہے ہیں اس فعل کے اندر اور اس کے فعل کے بعد جو تو ہمیں اولاد دے اس اولاد کے اندر شیطان کا حصہ نہ ہو۔ محدثین کرام نے اس کی شرح میں لکھا ہے حدیث پاک کے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جو میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے جب یہ اس حدیث پاک پر عمل کرتا ہے، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے جو رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو وہ بچی اور بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یعنی ولایت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مادر ذات ولی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مادر ذات ولی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان کے اثرات سے اور نفس کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جوان ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے، وہ اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ فطرت کی طرف لوٹنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور یہ کاملین فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امی ہوتے ہیں، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے، اسی طرح وہ حدیث پاک سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ حدیث پاک نہ پڑھ سکتا ہو، اس کا طریقہ اولیاء کاملین اور فقراء محمد نے یہ بتایا کہ جو آپ کو شیخ کامل نے وظیفہ دیا، جو آپ کو آپ کے مرشد نے وظیفہ دیا کسی اسم کا، آیت کا یا سورت کا یا درود پاک کا، اس کو آپ خفی طریقے سے اس کو آپ پڑھتے رہے، یعنی کو زبان کو حرکت دیے بغیر، تو اس وقت جو بچی اور بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا وہ مادر ذات ولی ہوگا، اور وہ چاہے بچہ جوان ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے وہ نفس پر اور شیطان پر غالب رہے گا اور فطرت پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ میری بات سمجھ گئے؟ کیوں کہ اس کا جو جسم بنا، اس کے جو ہڈے بنی، ہڈیاں بنی، اس کے جو ریشے بنے، اس کے جو بال بنے، اس کا جو جسم کا ہر عضو بنا، اس وقت اس کلامی الہی کو اس کے اندر اثر چلا جائے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مادر ذات ولی بننے کا طریقہ ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ فطرت کی طرف لوٹنے کا دوسرا طریقہ ہے، تو یہ آج بھی ممکن ہے۔ اب تیسرا طریقہ جو جن کے ماں باپ نے یہ دونوں طریقے نہیں کیے، جیسے آپ ماشاءاللہ ہم لوگوں میں جو ہم زیادہ بیٹھے ہیں وہ بچے کم ہیں، تو وہ کیا کریں بھائی کہ یہ مرحلہ تو اب ان لوگوں کے لیے تھا جس کی 2 سال سے زبان کو، اب ہم 2 سال کے تو ہے نہیں اور ایسے مرحلے میں بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ وہ بھی لوٹ سکتے ہیں۔ تو 2 طریقے باقی ان لوگوں کے، 4 طریقے بتائے تھے نا، فطرت کے 4 حرف ہیں، 4 طریقے ہیں فطرت کی طرف لوٹنے کے۔ تیسرا طریقہ فطرت کی طرف لوٹنے کا یہ ہے کہ انسان نیکیوں پر استقامت حاصل کرے اور برائیوں کو ترک کرنا شروع کرے۔ نیکیوں پر کیا کرے؟ استقامت حاصل کرے
اور برائی کو ترک کرنا شروع کر دے، جب ایسے افعال وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ فطرت کی طرف پلٹتا ہے، اس کا جو نور ہوتا ہے، ایمان کا نور، جو اسلام کا نور ہوتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے بڑھتا ہے، اب اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگتا ہے، ایک سفید داغ لگتا ہے۔ جب وہ نیکیاں کرنے پر استقامت حاصل کرتا ہے، بار بار نیکیاں کرتا ہے، تو وہ سفید داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ اب ایسے دل پر اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ مہر لگتی ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کافر کے دل پر مہر لگ گئی، اب اس میں ایمان اور اسلام داخل نہیں ہوگا، دنیا کی ہر بات کو سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ منافق آدمی کے دل پر مہر لگتی ہے، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فهم لا یفقہون، کہ اس نے اسلام کو ترک کیا اور کفر کی طرف بڑھا، اب جب اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا تو اس پر مہر لگ گئی، وہ بندہ منافق بن گیا، اب وہ ایمان اور اسلام اس میں نہیں آئے گا، باقی کفر کا کام اور دنیا کے ہر کام کو سمجھے گا۔ اسی طرح فاسق کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو فسق کو اختیار کرتا ہے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، مگر جو نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پورا سفید ہو جاتا ہے، اب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ جیسے میں نے آیت پڑھی تو اس کو حدیث پاک اور مختلف چیزوں سے بتا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، جو جی حافظ صاحب ہے یہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک ہم نے انہیں سماع دی، انہیں بصارت دی اور انہیں فؤاد یعنی دل دیا۔ فؤاد قرآن پاک میں اس دل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکمل روشن ہو جائے۔ آپ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک میں جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے فؤاد کی، ما کذب ما فؤاد ما را ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ہے نا، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے فؤاد کا۔ تو یہ فؤاد کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ایسا دل جو نور سے روشن ہو گیا، مکمل نور کے ساتھ بھر گیا۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب جو دل مکمل نور کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اسلام کا نور اس میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے، وہ دل مکمل نور سے بھر جاتا ہے، تو اب اس دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اس دل پر نفس کا اور شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ فطرت کی طرف پلٹنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ یہ فطرت کی طرف پلٹنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تیسرا طریقہ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب نیکی کے کام کریں گے، اس میں استقامت حاصل کریں گے اور برائی کو ترک کریں گے، تو پھر یہ نور اس میں بڑھے گا۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس میں تھوڑا سا فرق بھی بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے، معاملات کی نیکی میں اور عبادات کی نیکی میں بڑا فرق ہے۔ نیکی تو ساری نیکی ہوتی ہے نا، اچھائی کا کام اچھائی کا ہے، مگر اب میں یہ تھوڑا فرق بھی بتا دوں اور سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک سیکنڈ میری مسجد، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھے، اور وہ بندہ ایک سیکنڈ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے، اس میں سے وہ سیکنڈ افضل ہے جو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اعتکاف بیٹھنا کتنی بڑی عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں جو ہے ہر رمضان شریف میں آخری عشرہ جو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیکی میں فرق کیا ہے، معاملات کی نیکی میں اور عبادات کی نیکی میں کیا فرق ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی میری مسجد نبوی کے اندر سیکنڈ بیٹھے، ایک سیکنڈ اعتکاف میں، اور ایک آدمی ایک سیکنڈ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے، تو ان میں سے وہ افضل ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ معاملات کی جو نیکی ہے اس میں عبادات کی نیکی سے ڈفرنس ہے، یا دوسرے الفاظ میں جس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آپ سمجھ گئے؟ تو حقوق اللہ کی نیکی سے حقوق العباد کی نیکی افضل ہے۔ جیسے عام طور پر مشہور ہے
کہ بھائی نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے، عبادت کرنے سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ نیکیاں کرنے سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ ابھی اللہ میں اور جنت میں بڑا فرق ہے، جنت اللہ تو نہیں ہے نا، بات آپ سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرق ہے اس میں، یہ اس بات کو سمجھیں کہ جو معاملات کی نیکی ہے اس میں اور جو عبادات کی نیکی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھیں آپ، سمجھیں، یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ سمجھیں کہ حقوق العباد کی نیکی زیادہ افضل ہے، اور حقوق اللہ کی اس سے زیادہ، حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی نیکی افضل ہے۔ اب میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں حدیث پاک کے علاوہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ایک ولی کامل تھے، مجذوب صالح تھے۔ کون سے تھے؟ مجذوب صالح۔ اس کی دو لائنیں ہیں، دو وے ہیں۔ جب ولی حرف لکھا جاتا ہے، لفظ لکھا جاتا ہے، تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی دو لائنیں، ایک کو صالح مجذوب کہا جاتا ہے، ایک کو مجذوب صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہے لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو وہ مجذوب صالح تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے سلام پھیرا تو ایک عورت نے باہر سے آواز لگائی کہ کوئی بندہ ہے تو میری مدد کرے، یہ سامان ہے میں نے سر پہ اٹھانا ہے۔ اب وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ مسلے سے نیچے اتر کر گیا، نماز سے گیا، اس عورت کو وہ سامان اٹھوایا، اس کے سر پر رکھا۔ اب جب واپس آیا تو وہ مجذوب صالح کو تو کہتے ہیں پہلے تو باغ باغ کر رہا تھا، پہلے تو کیا کر رہا تھا؟ باغ باغ کر رہا تھا۔ اصل عبادت یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے جو تو نے اب کی ہے، کہ تو نے اس عورت کو کیا دیا؟ جو اس کی مدد کی، سامان اٹھوا کر اس کے سر پر رکھا۔ یہ اصل عبادت ہے اور اصل نیکی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور پہلے تو باغ باغ کر رہا تھا۔ اب آپ اعتراض کریں گے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ آئے گا کہ وہ شاید نماز کو باغ باغ کہہ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں۔ مجذوب صالح اسرار کی بات کرتے ہیں اور ان کی باتیں ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے شریعت سے ٹکراتی ہوتی ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ انسان نماز میں کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو اور دنیا کے خیالات اور وسوسوں کی طرف مائل ہو تو وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے کپڑے کی شکل میں اس کے منہ پر، تو کیا وہ باق نہ رہ گئی کہ کچھ اور چیز رہ گئی؟ کہ وہ نماز پڑھ کے بھی غافل تھا، کھڑا تو جہاں نماز پڑھ تھا، پڑھ تو نماز ہی رہا تھا، لیکن وہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی، الصلاۃ معراج المومنین، وہ کیفیت اس کو نماز میں حاصل نہیں تھی۔ اب وہ اس کو ذاتی فائدہ ہو رہا اور وہ عبادت کی نیکی کر رہا تھا، اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا، اور اس میں بھی صحیح فائدہ نہیں لے پا رہا تھا۔ اب جب وہ جانماز سے اترا اور معاملات کی طرف گیا، یعنی اس عورت کی مدد کی اور وہ سامان اٹھوا کر اس کے سر پر رکھا، تو یہ نیکی ہے جو ثواب میں بڑی تھی، کیونکہ یہ خالص تھی، اس میں کوئی بناوٹ اور شیطان اور نفس کا اثر نہیں تھا۔ اب بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو میرا سمجھانے کا مقصد آپ کو یہاں پر تھا کہ تیسرا جو طریقہ ہے فطرت کی طرف پلٹنے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ نیکی کے کام کریں اور برائی سے بچیں، برائی کو ترک کریں۔ اور اس میں نے فرق بتا دیا کہ عبادت کی نیکی اور معاملات کی نیکی، حقوق اللہ کی نیکی اور حقوق العباد کی نیکی میں کتنا فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک چیز اور واضح کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو تیسرا طریقہ ہم نے کسبی ولایت یا روحانیت کی طرف پلٹنا ہے، یا فطرت کی طرف پلٹنا ہے، معرفت الہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے فیض لینے کی طرف پلٹنا ہے، اسلام کی طرف پلٹنا ہے، روحانیت کی طرف پلٹنا ہے، ولایت کی طرف پلٹنا ہے، تو اس کا تیسرا طریقہ جو ہے اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ نیکیاں اگر 1 کروڑ کریں، نیکیاں 1 کروڑ کریں، اس سے افضل ہے کہ آپ ایک برائی کو ترک کریں۔ اس سے افضل کیا ہے؟ ایک برائی کو ترک کریں۔ میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بل انسان والا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، سورۃ قیامت کی آیت ہے، بل انسان والا نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ دوسروں کو ٹال ٹول دے، دلائل دے کر واقعات بیان کر، دوسروں کو تو مطمئن کر دے گا، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے، میرے اندر کیا کیا خامی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیکیاں زیادہ کریں، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا درجہ کم ہے۔ یہ اس نیکی میں فرق آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ ایسے طریقے اختیار کریں۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی آپ کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے،
لیکن برائی کو ترک کرنا مشکل ہے. برائی کو کیا ترک کرنا مشکل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب الفاظ استعمال کیے امر بالمعروف تو نہی عن المنکر کو بعد میں استعمال کیا. اگرچہ حرف کے آگے پیچھے آنے سے مفسرین کرام میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے, حرف کے آگے پیچھے آنے سے لفظ تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں اس کے لفظی اور لغوی معنی بدل جاتے ہیں, وہاں اس کی ولایت بھی بدل جاتی ہے. ہم ولایت کی بات کریں گے, روحانیت کی بات کریں گے, وہاں ولایت بھی بدل جاتی ہے, اس کی روحانی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جو الفاظ آگے پیچھے قرآن پاک میں لائے اس میں بھی بڑے راز ہیں. اب فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بعد میں لایا. کیوں؟ نیکی کرنا آسان ہے, اور آپ نیکی کو کسی کو کرنے کی دعوت دیں گے وہ آسانی سے اس کی طرف آ بھی جائے گا, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اس کو روکیں گے نا برائی سے, تو کل تک ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو, پھر وہ آپ کا جانی دشمن بھی بن جائے. کیوں کہ نفس برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب بات سمجھ گئے؟ آپ استغفار کر لیں گے, گناہ کریں گے, استغفار کریں گے, گناہ معاف ہو جائے گا. حدیث پاک سے ثابت ہے, قرآن پاک سے بھی ہے نہیں. لیکن برائی کو ترک کرنا توبۃ النصوح مشکل ہے. کیوں؟ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے برائی کو ترک کیا, پھر اس کو کبھی مرتے دم تک اس برائی کو دوبارہ نہیں اختیار. اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس برائی کو آپ نے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ایسے ختم کیا کہ مرتے دم تک وہ برائی دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آ سکی. اب بات سمجھ گئے؟ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ 100 میں سے آدھا نمبر لو جہاں بھی میں جاتا ہوں, لیکن وہ آدھا نمبر ایسا لو کہ مرتے دم تک وہ نمبر آپ کو برقرار ہے. یہ 100 سے 33 نمبر ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدھا نمبر بھی آپ کا دنیا میں, عالم برزخ میں, عالم آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ, اور یقینی طور پر بنے گا. کیوں کہ وہ دائمی طور پر آپ نے اختیار کیا. اب سمجھ گئے؟ تو نیکیاں کرنا آسان ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تیسرا طریقہ جو میں نے فطرت کی طرف پلٹنے کا بتایا کہ ہم نیکیوں کے کام کریں, بے شک کریں, شوق کے ساتھ کریں. میں نیکیاں کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ بے شک نیکی نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کو ترک کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا برائی ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے تو وہ شراب کو ترک کرے, سگریٹ پیتا ہے سگریٹ کو ترک کرے, اور کوئی ایسے افعال ہیں جو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, نماز نہیں کرتا ہوں, نماز پڑھے, یہ بھی تو ایک برائی ہے نا, نماز نہ پڑھنا ہے. ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا, یہ بھی ایک برائی ہے, اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب وہ جب برائی کو ترک کرے گا تو وہ زیادہ مشکل ہے, کیونکہ نفس مطمئن نہیں ہوتا, نفس مخالفت کرتا ہے برائی کو ترک کرنے پر, اور ایسا آدمی جانی دشمن بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں بھی نہیں عن المنکر کو بعد میں بتایا. تو آپ جو ہے اس میں جب استقامت حاصل کرنی ہے اور فطرت کی طرف آپ پلٹنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کو لینا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت سے فیض لینا چاہتے ہیں, اللہ کی انوارات اور تجلیات میں رہنا چاہتے ہیں, اللہ کی حضوری میں, جس کو ولایت میں ہم کہتے ہیں, ہم حضوری میں کہ بندہ حضوری میں ہے, کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں اور اللہ کی تجلیات اور انوارات میں ہوتا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے, اس سے ہم کلام ہوتا ہے, فیوز و برکات اور اللہ کی تجلیات کو اس پر نزول ہوتا ہے, وہ ہم نے لینا ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقے یہ میں نے مختلف طریقوں سے آپ کو بتایا کہ آپ برائی کو کریں. یعنی 100 میں سے آپ 100 برائیاں کرتے تھے, مثال ہے آپ نے ایک برائی کو ترک کر دیا تو 99 پر آ گئے, 99 پر آ گئے. آپ کا نیکیوں کا گراف نہیں بڑھا, وہ 10 تھی تو 10 ہی رہی, کوئی بات نہیں, خیر ہے 11 نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 100 میں سے جو آپ نے 99 پر لے آئے برائیوں کو, یہ آپ نے کمال کا کام کیا. یہ کون سا کام کیا؟ یہ کمال کا کام تھا. اس لیے بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو جو دوسروں سے زیادتیاں کی ہوگی تو اس کی ساری نیکیاں اس کے بدلے میں دے دی جائیں گی لوگوں کو, ہے تقسیم ہو جائے. لیکن جس آدمی نے برائی کو ترک کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کا فائدہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے کہ اپنے خاص طور پر اس کی سارے جو حساب کتاب ہوں گے اللہ رب العزت آگے میں فرمائیں گے. اگر اس کا حساب باقی ہے تو آپ نے سنا فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں اپنے پاس سے اس کا حساب ادا کرتا ہوں. اس بندے کو وہ اللہ رب العزت جزا دے دیں گے, اور اس بندے کو کہیں گے کہ تو نے چونکہ نیکی کا راستہ اختیار کیا, برائی کو ترک کیا, تو نے میری پیروی کی, اصلاح کی طرف لوٹا, اس لیے اب اس کو عذاب میں نہیں دوں گا, اس کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اگر کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی, ساری نیکیاں دوسروں نے لے لی, ساری نیکیاں ختم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کی یہ عزت کریں گے, یہ تعظیم کریں گے, یہ تکریم کریں گے کہ اس کو جنت میں بغیر حساب نہیں ملا.
اب سمجھ گئے؟ تو فطرت کی طرف لوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ کسبی، اس کو کسبی ولایت کہتے ہیں، روحانیت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسبی ولایت. جیسے ہم کسب کار کے رزق کے حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی وکیل بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی مزدور بن جاتا ہے نہیں، کوئی تاجر بن جاتا ہے، ہوتا ہے نا، محنت کرتے رہتے ہیں نا. اسی طریقے سے اب ہم اس کو کسبی ولایت کہتے ہیں روحانیت میں، کہ اب ہم نے نیکی کے کام کرنے اور برائی کے کام سے بچنا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم فطرت کی طرف لوٹ جائیں گے، جو اصل میں ہمارا اسلام کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے فیض لینے کا طریقہ، اللہ سے اس کے انوارات اور تجلیات میں رہنے کا طریقہ ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے. اب چوتھا طریقہ کون سا ہے بھائی؟ فطرت کے 4 حرف تھے، 4 معنی تھے، چوتھا طریقہ کون سا ہے؟ وہ مجاہدے کا طریقہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. ہے یہ حافظ صاحب؟ تو یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ پکڑو. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا کہ وسیلہ سے مراد یہاں پر شیخ کامل ہے. یہ کون ہے؟ مرشد کامل. مرشد کامل اس کا ساتھ پکڑو. جب اس کا تم ساتھ پکڑو گے نا، پھر وہ جس طرح تمہیں بتایا تم مجاہدہ. وجاہدوا فی سبیلی سے مراد وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جاہدوا سے مراد آپ مجاہدہ کرنا ہے. جب آپ اس کو مجاہدہ کریں گے شیخ کامل کی نگرانی میں، تو اس سے آپ کی کیفیات میں تبدیلی آئے گی اور آپ فطرت اسلام کی طرف لوٹ جائیں گے اور روحانیت اور ولایت کی طرف لوٹ جائیں گے، معرفت الہی کی طرف لوٹیں گے اور فیضان الہی کو لینے کی جو استطاعت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کو آپ کامل طور پر حاصل کر لیں گے. یہ فطرت کی طرف لوٹنے کا چوتھا اور اہم طریقہ ہے. اب اولیاء اللہ چونکہ فطرت کے طریقے پر زیادہ زور دیتے ہیں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولایت کا طریقہ شریعت سے ہٹ کر ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں قرآن پاک اور حدیث پاک سے سمجھائی کہ شاید آپ کو شرح صدر ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ فطرت کی طرف لوٹنا تو ہر آدمی کو حکم تھا. اللہ نے فطرت پر ہندو، عیسائی، یہودی اور مسلمان ہر بنی آدم کو پیدا کیا اور ہر بنی آدم فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے. اور ہر بنی آدم کے اندر جیسے اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، وہ معرفت الہی کو لے سکتا ہے اور فیضان الہی کو حاصل کر سکتا ہے. تو ہم اس کو اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کو اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اس کو کیوں نہیں لے سکتا؟ اللہ نے تو فطرت پر ہر آدمی کو پیدا کیا نا، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان کو پیدا کیا، ہر بنی آدم کو پیدا کیا. اسی طرح ہر بنی آدم فطرت کو کی طرف پلٹ سکتا ہے، روحانیت کو لے سکتا ہے، اللہ کی انوارات اور تجلیات میں جا سکتا ہے، ولایت کی طرف جا سکتا ہے، فیض الہی کی طرف جا سکتا ہے، معرفت الہی کو حاصل کر سکتا ہے. اب بات سمجھ گئے؟ یہ مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے. ہاں ان کی رفاقت ضروری ہے، جیسے میں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا حوالہ دیا اور یہ عہد پڑھی تو اس کا حدیث پاک میں یہ ہے الرفیق ثم الطریق، کہ پہلے راستے پر چلنے سے پہلے رفیق پکڑو. کیا پکڑو؟ ایک ایسا دوست پکڑو، ایک ایسا رہنما پکڑو جو اس راستے کی اونچ نیچ سے واقف ہو، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس راستے پر چلنے کا طریقہ آپ کو سمجھائے اور بغیر تکلیف کے اس منزل مقصود تک پہنچانے کا سبب و ذریعہ بن جائے. تو فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے ایسا شیخ کامل جو اس روحانیت کو سمجھتا ہو، اور ایسے جو فطرت کی طرف لوٹنے کا چوتھا طریقہ جو میں نے بتایا کہ اولیاء اللہ زیادہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ سنت نبوی سے ثابت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری رات آپ شب بیداری کیا کرتے تھے، حدیث پاک ہے اس کا مفہوم ہے. تو آپ کے پاؤں مبارک پر کیا آ جاتا تھا؟ تو آپ کو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ تو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، ورم کر گئے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مجاہدہ کون کہا رہا ہے مجھے بتائیں؟ عالم دین کی بات نہیں کہا ہے، یہ امام الانبیاء خود مجاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، اس حد تک شب بیداری کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آ گیا. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ روحانیت میں. اب میری بات سمجھ گئے؟ کثرت نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا ہے، پوری رات نوافل کے قیام کرنا ہے. تو اب کیا ہے
کہ آپ کہیں گے ذکر اذکار کا میں نے جو بیان کیا تو کیا یہ بھی روحانیت میں آتا ہے, یہ بھی مجاہدے میں شامل ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بھائی کثرت نوافل تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہو گیا, سنت سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجاہدہ کیا ہے نا. تو کیا ذکر اذکار کرنا یہ پاس الفاظ توجہ تصور تربینی ابس دام ہے نہیں, کیا یہ بھی ہے؟ یہ بھی آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے اسم کو اس طرح پڑھیں کہ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے مال و دولت دنیا سے لا تعلق ہوگا, یکسو ہوگا, تھوڑی سی توجہ کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے اسم کو پڑھیں. یہ حکم کس کو دیا؟ سب سے پہلے تو اس حکم پر عمل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے اسم کو پڑھا. اس کو ولایت میں, اس کو تصوف میں مراقبہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مراقبہ کہا جاتا ہے. تصوف میں اور ولایت میں مراقبہ اس کو کہتے ہیں دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنا. کس کی طرف کرنا؟ اللہ رب العزت کی طرف اپنے دل کی توجہ کر دینا کہ اس طریقے سے کہ یکسو ہوگا, دنیا کا خیال نہ رہے, مال و دولت کا خیال نہ رہے, ماں باپ کا خیال نہ رہے, بیوی بچوں کا خیال نہ رہے, یہ خیال نہ رہے کہ میں موسم میں سردی میں ہوں یا گرمی میں ہوں. یکسو ہو کر تھوڑی دیر اللہ کے اسم کا ذکر کرنا. یہ حکم تو اللہ نے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. تو یہ ذکر کرنا, یہ پاس الفاظ کرنا ثابت ہے. اب تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ میں نے خفی ذکر کی بات کی تھی ہے تو ولایت سے بھی بیان کر دیں اور روحانیت سے بھی بیان کر دیں اور حدیث پاک سے بھی بیان کر دیں تاکہ سمجھنے میں ساتھیوں کو آسانی ہو جائے. بیہقی شریف اور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت ایک آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے, اس کے جسم کے اعضاء کو چیرا تو کوئی عمل خیر نہ پایا, پھر اس کے دل کو چیرا اس میں کوئی عمل خیر نہ پایا, پھر اس کے جبڑے کو چیرا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کدھر لگی ہوئی ہے؟ زبان کی نوک تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بندہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کرنے اور اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. بات کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ جی. حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ جو اولیاء اللہ ذکر خفی کرواتے ہیں, زبان تالو کے ساتھ لگواتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی مقبول ہے, صحابہ کرام کے نزدیک بھی مقبول ہے, اور فرشتہ اسرائیل اس نے بھی اس عمل خیر کو جب یہ دیکھا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی اور اسرائیل کے شر سے اور اس کے نقصان سے محفوظ ہو گئی. اب بات اب سمجھ آ گئی. تو اس حدیث پاک کی شرح میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میں اس میں صرف ایک پوائنٹ پر توجہ ڈالوں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. وہ یہ کہ من غفل قلبه عن ذکر خفی فهو میت, اور کما قال اولیاء کاملین و فقراء محمد. اولیاء کاملین اور فقراء محمد فرماتے ہیں کہ جس کا دل من غفل قلبه عن ذکر خفی, جس کا دل ذکر خفی سے غافل ہے فهو میت, وہ مردہ ہے. اب میری بات آپ کو سمجھا گئی. اور یہ اللہ کیا فرماتے ہیں, فقراء محمد کیا فرماتے ہیں؟ من غافل قلبه عن ذکر خفی, ذکر جلی نہیں فرمایا, ذکر بجار نہیں فرمایا. میری بات سمجھ گئے کہ جس آدمی کا دل خفی ذکر سے غافل ہے وہ آدمی مردہ ہے, بے شک وہ ذکر جلی کرتا ہو, ذکر بجار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. اب میری بات آپ سمجھ آ گئی. تو آپ کہیں گے کہ اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الذکر ذکر خفی, سب سے بہترین ذکر ذکر خفی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 17 گنا یہ افضل ہے ذکر خفی دوسرے ذکر سے. یعنی ایک آدمی کچی پہلے جس کو آپ پریپ کہتے ہیں یا نرسری اس میں پڑھ رہا ہے, اور ایک بندہ ایم اے پاس کر کے ایم فل کر لیتے ہیں. تو ایم فل میں اور اس میں آپ کو فرق کوئی نہیں پتہ چل رہا ہے, تو دونوں طالب علم ہی, لیکن فرق تو زمین اور آسمان کا ہی ہے. کہ میں غلط کہہ رہا ہوں ہے نہیں.
تو جو خفی ذکر ہے یعنی زبان کو حرکت دیے بغیر ذکر کرنا جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور جس پر یہ زور دیتے ہیں اس کو ہم خفی ذکر کہتے ہیں طریقت میں، کہ زبان حرکت نہ کرے. طریقت میں اس کو کہتے ہیں خفی ذکر کو کہ زبان حرکت نہ کرے. اس طریقے سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. تو اب یا اللہ کا فرمان بھی بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی بتا دی، اور آپ کو بتا دیا قرآن پاک میں ہے تضرعا وخیفہ کہ اللہ رب العزت کو عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور خفیہ طریقے سے یاد کرو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں بھی یہ چیز موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور اولیاء کاملین سے بھی ثابت ہے. اب یہ فطرتی طریقے کی طرف پلٹنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم مجاہدہ کریں. ہم کیا کریں؟ مجاہدہ کریں، راہ سلوک کو اختیار کریں، کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیٹھ ہوں اور وہاں سے فیض لیں، اور جس طریقے سے وہ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے، جیسے ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچر سے سیکھتے ہیں، وہ ہمیں ایک ایک کوشچن سمجھاتا ہے، یہ میتھ کا ہے، یہ انگلش کا ہے، یہ ہے، یہ فلانی چیز ہے، تو ہم اس کو سیکھ کے جب کرتے ہیں وہ چیز ہمیں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ ہمیں روحانی منازل یعنی جو طریقے بتائے، جو ذکر اذکار کے، جو مجاہدہ کروائے، اس کے ساتھ مل کر وہ کریں اور چیز کو سمجھیں، تو ہمارا نفس خود بخود نفس مطمئنہ میں جب تبدیل ہو جائے گا تو ہم ولایت اور معرفت الہی جو فطرت کی طرف لوٹنے کا اصل صحیح طریقہ تھا اور فیضان الہی کو لینے کا صحیح طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات کو بندہ آسانی سے لے، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، محفل کے اندر بھی اور تنہائی کے اندر بھی، تاکہ وہ بندہ لے سکے. تو یہ میں نے آپ کو عرض کرنا اور سمجھانا مطلوب و مقصود تھا کہ فطرت کی 4 معنی ہیں، اور فطرت کے میں نے آپ کو جو کیفیات بتائیں کہ 4 طریقے سے انسان فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے، اور فطرت کی طرف لوٹنا اصل میں اسلام کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اور یہاں پر آخری بات کر کے میں اپنے درس کو ختم کروں گا کہ جتنے بھی انسان اپنے خیالات ہیں اور اپنے علم ہیں اس کو ترتیب دے لے، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اللہ رب العزت نے ہندوازم کو بھی دین کہا، عیسائیت کو بھی دین کہا، یہودیت کو بھی دین کہا، بیر پرستی کو بھی دین کہا. ہر ایک جو طریقہ انسان نے اپنے خیالات سے مدد کیا یا اپنے علم سے بنایا اس کو دین کہا قرآن پاک میں، لکم دینکم ولی دین. مگر دین اسلام صرف ایک طریقہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے امتوں کو عطا کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دین پر ہے، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین اسلام پر ہے. دین اسلام پر وہ بندہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ دین اسلام پر ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، آج فرقہ واریت جو مسلم امہ میں آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ ہم اپنے خیالات کو نبی اور رسول پر بھی ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ کے احکامات پر بھی ترجیح دے دیتے ہیں. یہ اس کیفیت کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر دین اسلام نہیں کہہ سکتے. انسان کا جو اپنا علم ہے اس علم کو ہم نے قرآن پاک اور سنت کے تابع کرنا ہے تو پھر ہم صحیح ہوں گے. اگر تابع نہیں کریں گے تو ہم شیطان بنیں گے. اور یہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ وہ بندہ شیطان ہے جو اپنے علم کو اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں کرتا، اور اپنے علم کو تو درست سمجھتا ہے اور اللہ کے علم کو درست نہیں سمجھتا. اپنے علم کو تو درست سمجھتا ہے، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو درست نہیں سمجھتا. اب آپ کہیں گے فرق بیان کریں، میں واقعے سے آپ کو بیان کر دوں گا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک نور سامنے آیا اور اس نے کہا ہے عبد القادر آج میں نے تمہارے لیے وہ نمازیں بھی معاف کر دی جو تو پڑھتا ہے اور حلال حرام میں سے جو چاہے لے سکتا ہے. آپ نے فرمایا ملعون تو ابلیس ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں ہوئی، میرے اوپر کیسے معاف ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو پیٹتا ہوا سامنے آ گیا اور کہا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تجھے کس نے بچا لیا؟ تیرے علم نے بچا لیا. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا آرگن نہیں. خبیث پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا. کس نے بچایا؟ میرے رب نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا. علم کی نفی کی، علم کی نفی کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم خدا نہیں ہے، علم اللہ نہیں ہے. میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں جس طرف آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا
علم اللہ نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ علم اللہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے علم کی نفی کر دی. اور کیا یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ولی ہو کر نفی کی؟ یہ چیز قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہے حافظ صاحب جی. اب فرشتوں نے علم کی یہاں پر نفی کی، اس لیے جو اولیاء کاملین فرماتے ہیں العلم حجاب الاکبر، اولیاء کاملین نے یہ فرمایا العلم حجاب الاکبر کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے. اس کی وجہ اس کی 3 تفسیریں ہیں، لیکن میں باقیوں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. سمجھانا مطلوب تھا کہ علم کی انہوں نے نفی کی ہے، علم اللہ نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آج جنہوں نے اپنے علم کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے خدا کو معبود نہیں بنایا ہوا، اسی لیے آج مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے اور یہ خباثتیں ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے علم کو جب وہ درست سمجھتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نزدیک ایسا بندہ شیطان ہے، وہ نہ مسلمان ہے نہ اہل سنت والجماعت ہے. میں نے حوالہ دیا ہے کس کا؟ کسی عام پیر کا نہیں دیا. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ پیرانے پیر کا حوالہ دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو وہ بندہ جو اپنے علم کو درست سمجھتا ہے اور اپنے علم کو قرآن پاک اور سنت کے تابع نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں کرتا، وہ بندہ اپنے آپ کو جتنا بڑا عالم دین سمجھے، مفتی سمجھے، کچھ بھی سمجھے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شیطان ہے اور وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ مذہب پر ہے. اس کو آپ ہندوازم کہہ سکتے ہو، یہودیت کہہ سکتے ہو، عیسائیت کہہ سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، مگر اسلام نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے مخلوق کو عطا کیا. تو جب آپ پیغمبر کی اتباع سے ہٹو گے، اپنے خیالات اور اپنے علم کو درست سمجھو گے اور اس کی پیروی کرو گے تو اسلام سے ہٹ جاؤ گے، فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، جو تمہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے گا، جو جنت کی طرف لے جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے جائے گا، جو اللہ کی ضیافت گاہ کی طرف لے جانے کے بجائے شیطان کا رفیق تمہیں بنا دے گا اور دجال کا ساتھی تمہیں بنائے گا. یہ بات لمحہ فکری ہے. دوسری بات جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح آج لوگوں نے اپنے علم کو تابع کرنا ضروری ہے، وہاں اپنی خواہش کو بھی تابع کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندو 3 طرح کے ہیں. ایک ہندو وہ ہے جو بتوں کے آگے جھکتا ہے، ایک وہ ہندو ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. کس کی پیروی کرتا ہے؟ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. ایک ولی کامل تھے تو دیکھا کہ حدیث پاک کی کتابیں اکٹھی کر کے تو ایک بیگ میں ڈال کے اس کو چھپا رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بڑے ولی کامل ہیں. فرمایا آج میری خواہش تھی کہ میں درس دوں اس لیے میں نے چھپایا، اگر میں خواہش کی وجہ سے درس دیتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کوئی اس پر انعام نہ ملتا، اس لیے اس کو چھپا رہا ہوں. جب میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ درس دوں گا نا تو پھر یہ درس دوں. اب میری بات سمجھیں. اور یا اللہ خواہش کو پوجا نہیں کرتے، خواہش کو ترک کرتے ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہش کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس ہندو سے بھی بدتر ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہم نے فطرت کی طرف لوٹنا ہے، اور فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے ہم نے اپنے علم کی بھی نفی کرنی ہے اور اپنی خواہش کی بھی نفی کرنی ہے. قرآن پاک میں بہت ساری اس کی آگے تفصیل ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، پھر کسی موقع پر جائیں گے. تو فطرت کی طرف لوٹنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ 4 معنی ہے اور 4 طریقے ہیں کہ ہر بندہ معرفت الہی کو لے سکتا ہے. میں نے اس کا معنی بتایا اور یہ لفظی اردو بھی میں نے بتایا ہے اس کا. اور ہر بندہ فیضان الہی کو لے سکتا ہے، یعنی اللہ کے انوارات اور تجلیات اور رحمتوں اور برکتوں کو لے سکتا ہے. اب میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ صرف اولیاء اللہ لے سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں لے سکتے. جیسے اللہ نے فطرت پر ہندو، عیسائی، یہودی اور ہر بنی آدم کو پیدا کیا، اسی طرح ہر بنی آدم معرفت الہی کو بھی حاصل کر سکتا ہے اور فیضان الہی کو بھی لے سکتا ہے اور روحانی بن سکتا ہے، ولایت کی راستی کو اختیار کر سکتا ہے اور فطرت اسلام اور اسلام کی طرف لوٹ سکتا ہے. تو اس کی 4 طریقے بتائے. ایک یہ ہے کہ اس بچی کی زبان لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ. ہم میں سے ماشاءاللہ بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی اولادیں چھوٹی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا اور اللہ اولاد دے گا، تو ان کی زبان لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ ہے جی، تاکہ وہ فطرت اسلام کی طرف جائے، معرفت الہی حاصل ہو، روحانیت حاصل ہو اور فطرت کی طرف لوٹے ہیں جی.
دوسرا طریقہ میں نے وہ حدیث پاک میں بتایا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. جس کو یہ دعا یاد ہو ٹھیک ہو، نہیں تو حدیث پاک کی کتابوں میں مل جائے گی، نہیں تو لکھوا لیں مجھے. تو اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہیں جانتا تو اپنے شیخ کامل نے جو وظیفہ دیا ہے درود پاک کا یا اسم کا یا آیت کا یا حرف کا یا صورت کا، وہ اس وقت جاری رکھیں تو مادہ ذات ولی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ تیسرا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ نیکیوں کو مسلسل کریں اور برائی کو ترک کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے نیکی کا فرق بھی بتایا تھا کہ یہ فرق کیسا ہے کہ جو آپ کی بندوں کے ساتھ کی گئی نیکی ہے اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت عبادت کی نیکی پر. ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجاہدہ کریں. مجاہدہ وہ کہتے ہیں جو ولایت کا طریقہ ہے، جو سلوک کا طریقہ ہے، جس کے ذریعے اولیاء اللہ باقاعدہ بندے کو منازل طے کرا کے، جس طرح آج مسجدیں میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں قاری صاحب، یا جس طرح سکولوں میں ٹیچر حضرات پڑھاتے ہیں یا کالجوں میں پروفیسر حضرات پڑھاتے ہیں، تو ان کو پڑھانے والا سمجھانے والا ہوتا ہے تب بندہ پڑھتا ہے نا. اسی طرح روحانیت میں اولیاء اللہ رائے سلوک کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں مجاہدہ کرواتے ہیں. اس مجاہدے کے ذریعے انسان فطرت اسلام کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے فیضان کو لے سکتا ہے، اور یہ فطرت اسلام ہے اور اس کی طرف ہر بنی آدم لوٹ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.